جلوس ان کے خلاف آن ارائیول وہ ان کو پیش کرتے اور اس جلوس کے وہ جو بینرز اور ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسی چیزیں لکھے گئے جو میرے خیال میں انفرینڈلی تھے، ان ایکسیپٹیبل تھے۔ موسم وہ تو سب ڈپلومیٹک باتیں ہیں، ایکچولی وجہ تو وہ تھا امریکنوں نے جنگ ختم نہیں کیا ہے، وہ جنگ ختم کیا ہے جو سولجرز لڑتے ہیں۔ انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے، اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ۔ پاکستان میں ہر گلی اور ہر محلے میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں۔ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے، امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے، ہندوستان ان کا میجر اسٹریٹجک ایلائی ہے، میجر نیٹو لائک پارٹنر ہے، ہمیں بھول جائے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے جانا تھا افغانستان، نہیں گئے۔ دو تین چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی بہتر نتائج کی توقع نہیں تھی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید افغانیوں کو بھی اس پر اعتراض تھا، وہ ڈاکٹر معید یوسف کو کوئی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے صحیح سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے تھے۔ تو جلوس ان کے خلاف آن ارائیول وہ ان کو پیش کرتے اور اس جلوس کے بینرز اور ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسی چیزیں لکھے گئے جو میرے خیال میں انفرینڈلی تھے، ان ایکسیپٹیبل تھے۔ دس از ان ایکسیپٹیبل، تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں۔ وہ موسم وہ تو سب ڈپلومیٹک باتیں ہیں، ایکچولی وجہ تو وہ تھا۔ should we make out of it کہ اتنی ہم نے ان کو گھیر لیا یا وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے؟ انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے، اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ۔ فینس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے جب مرضی سر اٹھا کے جو ہتھیار ہو چلے جائے پاکستان، مگر اس سے بھی زیادہ یہ فینس جو ہے ڈرگ ٹریڈ کو ختم کرے گا یا لمٹ کرے گا یا ریسٹرکٹ کرے گا، اور اس وقت ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ $500 ملین یا $1 بلین تک جو طالبان اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کما سکتا ہے ڈرگ ٹریڈ سے۔ تو اگر آپ فینس کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا۔ تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فینس ہوا ہے اتنا روکے، وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی اکھاڑیں، اس لیے ان کا بڑا فائنینشل لاس ہو رہا ہے۔ دیکھیے اگر ڈرگز نہیں ہوتے تو 94% ہمارا فینس بڑھ گیا ہے، مگر یہ جو ہے یہ اسمگلنگ ہے۔ سب سے بڑا امپورٹ اور ایکسپورٹ افغانستان کا اسمگلنگ، اور خاص طور ڈرگز، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر گلی اور ہر محلے میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں، اور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ انزٹ پوائنٹ ہے ڈرگز کے لیے، اب یورپ جانے کے لیے، سینٹرل ایشیا جانے کے لیے تھرو افغانستان بھی، ایران بھی جاتا ہے۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ فینس ہمارے کے لیے بہت بہت ضروری ہے، ناٹ اونلی سیکیورٹی اور ٹیررزم بٹ آلسو اسمگلنگ اینڈ ڈرگز۔ ادھر تک پیسوں کی بات ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ امریکنوں کو ان کا $9.5-10 بلین جو ڈالر ہے ان کو نہیں روکو، دو ان کو، اور ساتھ ساتھ جو $8 بلین ڈائریکٹ فائنینشل اسسٹنس ہر سال ان کو ملتا تھا وہ بھی ہم کہتے ہیں دو، اس لیے کہ اس کے معنی ہے آپ جنگ لڑ رہے ہیں بائی ادر مینس۔ اب آپ فورسز کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں، مگر یو آر اسٹل causing a war with Afghanistan, you are waging war on Afghanistan by other means۔ ہم تو کہتے ہیں نت کرو، اس لیے کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے سے اسمگل کریں اور ڈرگز اور سب چیز کریں، ہمارا فینس ختم کریں، ہمارا ٹیررزم کے خلاف جو ہمارا اتنا بڑا سیکریفائس ہے وہ سب رد ہو جائے، اس لیے کہ آپ کو پیسوں کی دقت ہو رہی ہے۔ تو پھر بیٹھ کے بات کرو۔ ریکگنیشن آپ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ان کو ریکگنائز ہم کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ دے آر ان کنٹرول آف افغانستان، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں آن دا بیسس کہ وہ ایک گورنمنٹ ہے، مگر ہم نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پہ بڑا دباؤ ہے۔ ایران کیوں نہیں کر رہا ہے بھائی ریکگنائز ان کو؟ ایران تو امریکہ کا پٹھو نہیں ہے نا، وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے
کہ چائنا کے بھی دباؤ ہے. امریکہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے. امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے ہندوستان ان کا میجر اسٹریٹجک ایلائی ہے, میجر نیٹو لائک پارٹنر ہے, ہمیں بھول جائے. اور امریکنوں نے جنگ ختم نہیں کیا ہے, وہ جنگ ختم کیا ہے جو سولجرز لڑتے ہیں. طریقے سے ان کو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم نے کہا ریل لگاؤ, ریلویز لگاؤ, $4.5 بلین ہم جا کے پھر جھولی پھیلا کے ہم کہتے ہیں پیسے دو, ہم افغانستان, جلال آباد, ادھر ادھر یہ سب ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. مگر ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں. 5 سال کے لیے ادھر سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے اور پھر آپ آ کے کہیں کہ یہ فینس نکالو. میرے خیال میں ویری گڈ کیس فار دیٹ. مگر پھر اسمگلنگ بھی کم کرو. 190 روپیہ پیسہ آج ڈالر پشاور میں 191 روپیز کا بک رہا ہے. ہمارے سے یہ ڈالرز لے رہے ہیں اور ہمارے سے یہ باہر جا کے خریدتے ہیں ان کی چیزیں جو ان کی ضرورت ہے. وی کین اسٹاپ اٹ, مگر گورنمنٹ نہیں اسٹاپ کر رہی ہے. حالانکہ ہیمریجنگ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ڈالر کم ہے. آپ ایز این انویسٹر ان پاکستان آپ ڈیویڈنڈ پیسے آپ کے نہیں مل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر کمی ہے, ہم ڈیلے کر رہے ہیں بہانوں سے ادھر ادھر کہہ کے. اور آپ لوگ آ کے ہمارے وہاں یو آر بائنگ اوپنلی ان دا مارکیٹ بائنگ ڈالرز. ہم ہر چیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. 104,000 افغان ریفیوجیز کو چپ کر کے پاکستان نے ایکسپٹ کیا ہے ایز ریفیوجیز. کہ آپ کوائٹلی کیوں ان کو رجسٹر کر رہے ہیں؟ آپ اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ ان کو پناہ دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ 3 ملین ادھر ہیں اور پورے ملک میں وہ چھا گئے ہیں اور پھر 1 لاکھ آ رہا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سینکشنز کے ساتھ اور نہیں آئیں گے, یو آر مسٹیکن. اور اس لیے آپ آہستہ سے کر رہے ہیں کسی کو بغیر بتائے ہوئے. آئی تھنک پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ پناہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ کہہ کے پناہ دو نا, بٹ جسٹیفائی اٹ. ہم نے ان کو کتنے دفعے کہا تھا, ہم نے UN کو کہا تھا کہ دیکھو آپ مہربانی سے ایک خاص سینڈ فورسز کے آپ ایک جگہ بنائیں افغانستان کے اندر جدھر ہم ان کو امداد دے سکیں. آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے امداد دیں. کیمپس ود ان افغانستان بناؤ اور سیکیورٹی ادھر ان کو دو تو ٹھیک ہے. ہم کب تک ان کو ایکسپٹ کرتے رہیں گے؟ میں نے ٹویٹ کر کے گورنمنٹ اسپوکسمین سے پوچھا ہے, آج ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اور and I've seen it in the press. اور بھی آئیں گے. آخر mid 2022 $8 بلین جو بائی لیٹرل اسسٹنس, وہ 9 بلین کو تو چھوڑ دیں فی الحال, $8 بلین جو بائی لیٹرل اسسٹنس ہر سال ملتا تھا ان کو, وہ بھی تو رک گیا ہے. دوسرا جنگ ایروگنٹ اور تھگری وہ تو چل رہا ہے. لوگوں مر رہے ہیں اور مریں گے.